اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورہ ذاریات 51 نمبر صورت ہے، آخری منزل کی دوسری صورت ہے، اور آخری منزل کے حوالے سے یہ بات معلوم ہے کہ اس کا جو عمود ہے وہ آخرت ہے، آخرت کے مضامین۔ تو والذاریات ذروا، قسم ہے ان کی جو بکھیرتی ہیں، ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں، ترجمہ والذاریات ذروا، اور قسم ہے، یہاں پہ واو جو ہے حرف قسم ہے، حرف عطف نہیں ہے۔ ان ہواؤں کی قسم ہے، ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں اڑا کر۔ ذروا ذروں کو، چھوٹی چیزوں کو، ٹکڑوں کو کہتے ہیں، اور وہ ہوائیں کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، ٹکڑوں کو، ذروں کو اڑاتی ہیں اور پھر اڑا کے ان کو بکھیرتی ہیں۔ تو ہوائیں کن کن چیزوں کو اڑاتی اور بکھیرتی ہیں، اگلی آیت کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو جو پانی ہے، جو زمین کا 75-70% حصہ پانی میں ہے، اور خشکی جو ہے وہ 25% ہے، تو زیادہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہوائیں وہاں سے ذرے، کس کے؟ پانی کے ذرے، بخارات، ان کو اڑا کے لے کے چلتی ہیں اور ان کو اٹھاتی ہیں۔ پولن بھی اس میں آ سکتے ہیں، یعنی ہواؤں کے بکھیرنے کے حوالے سے یا اڑانے کے حوالے سے کن کن چیزوں کو یہ لے کے چلتی ہیں، تو بہت ساری چیزیں کائنات میں، بہت ساری چیزیں۔ جتنا انسان کا سائنٹیفک نالج بڑھے گا تو اس کے ساتھ ساتھ، اس سائنٹیفک نالج کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا جائے گا کہ کیا کیا چیز ہے۔ تو والذاریات ذروا فالحاملات وقرا، وقر کہتے ہیں، وقر یا وقر کہتے ہیں بوجھ کو، حاملات اٹھانے والی، حمل بھی بوجھ کو کہتے ہیں، حاملات یا حمل وہ بوجھ کو جس کو اٹھا کے انسان چل سکے۔ اس کے مقابلے میں ایک بوجھ ہوتا ہے، اس کو اسر کہا جاتا ہے، وہ بوجھ کے جس کے نیچے انسان دب جائے اور اس کو اٹھا کے نہ چل سکے۔ اس سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ ہمیں ایسے بوجھ سے بچا۔ فالحاملات وقرا، تو وہ ہوائیں کہ جو اٹھاتی ہیں بوجھ۔ اب یہ جو بخارات کو ہی لے لیں، جب یہ بخارات بادل بنتے ہیں تو ان کی جو وزن ہے وہ ٹنوں کے حساب سے ہو جاتا ہے، منوں کے نہیں بلکہ ٹنوں کے حساب سے بوجھ ہوتا ہے کہ جس کو یہ لے کے چلتی ہیں۔ فالجاریات یسرا، پھر یہ ہوائیں آسانی سے چلتی ہیں۔ ایک وہ ہوا ہوتی ہے جو جکھڑ ہوتی ہے اور وہ ہر چیز کو اٹھا کے برباد کر دیتی ہے، ایک وہ ہوا ہے کہ جو بارش سے پہلے پہلے چلتی ہیں اور بڑی ہی اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ان کی ہواؤں کی اس کیفیت کا ذکر ہے۔ فالمقسمات امرا، اور پھر وہ تقسیم کرنے والی ہیں اللہ کے حکم کو، اللہ کے معاملے کو۔ اللہ کا حکم کیا ہے کہ اگر بارش کی مثال لی جائے تو کہاں بارش برسنی ہے، کہاں لے جا کے یہ بادل جو ہے وہ چھوڑ دینے ہیں، کہاں پہ قحط سالی رکھنی ہے، کہاں بارش نہیں برسنی، یہ سارا کچھ جو ہے نا ہوائیں پھر اللہ کے حکم سے کرتی ہیں۔ اور مقسمات، تقسیم کرنے والی، قسمت بھی اس سے مراد لی گئی ہے۔ امرا، اللہ کا حکم، اللہ کا حکم آ گیا کہ فلاں علاقے میں بارش ہوگی، فلاں میں نہیں ہوگی۔ پولن کے حوالے سے ذکر کیا جائے، یہ بیج فلاں جگہ پہ پہنچے گا اور فلاں جگہ پہ اگے گا، اور جیسے جو بھی اللہ کا حکم ہے وہ اس کو لے کر چلتی ہیں۔ انما توعدون لصادق، یہ جو چار معاملات ہیں، جو قسمیں اٹھائی گئی ہیں، یہ کس بات پہ اٹھائی گئی؟ انما، بے شک وہ، توعدون، جو وعدہ تم کیے گئے ہو، لصادق، وہ سچا ہے، جو وعدہ تم سے کیا گیا وہ سچا ہے۔ تو توعدون یا وعدے سے ہو سکتا ہے یا وعید سے ہو سکتا ہے، یعنی تمہیں جو کچھ کہا گیا کہ تمہیں جو کچھ ملے گا وہ سچ ہے، یا جو دھمکیاں تمہیں دی گئیں، وعید تمہیں دی گئی، وہ سچ ہے۔ انما توعدون لصادق،
تو جو بھی وعدے تم سے کیے گئے وہ سچے ہیں، جو بھی دھمکیاں تمہیں دی گئیں وہ بھی سچی ہیں۔ دوسری بات وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، وعدے کیا کیے گئے کہ یہ جو دین ہے یہ واقع ہو کر رہے گا، دین کا جو معاملہ ہے یہ ہو کر رہنے والا ہے۔ دین یہاں پہ اپنے بالکل بنیادی معنی میں آیا، جس معنی میں یہ سورۃ الفاتحہ میں آیا کہ یہ جو بدلے ملنے کا معاملہ ہے یہ ہو کر رہے گا۔ انسان یہ سمجھے کہ کچھ نہیں، بس پیدا ہو گیا ہوں، جو مرضی کرتا پھرا ہوں، بے مہار اونٹ کی طرح ہوں، اور اب کچھ نہیں ہونے والا، اور میرے اعمال کا نتیجہ نہیں نکلنے والا، کوئی بدلہ نہیں ہے، بابر باعش کوش کے عالم دوبارہ نیست، عیاشی کرو، مزے کرو، یہ دنیا جو ہے دوبارہ نہیں ہونے والی، کوئی اٹھائے جانا نہیں ہے۔ اس پر یہ قسمیں اٹھائی گئیں کہ نہیں ایسے ہوگا، یہ جو جزا سزا عدلہ بدلہ کاموں کے نتیجے نکلنا یہ بہرحال واقع ہونے والی چیز ہے، یہ ہو کر رہنے والی چیز ہے، اس پر یہ قسمیں اٹھائی گئی۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس چیز پہ ہواؤں کی قسمیں اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک رائے یہ ہے کہ یہ ان سے مراد کشتیاں ہیں کہ فالجاریات یسرا، کہ سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں، بڑے بھاری بوجھ لے کے چلتی ہیں، ٹنوں کے حساب سے اس کے اوپر مال ہوتا ہے، فالمقسمات امرا، پھر اس کو وہ مختلف پورٹس پہ ادھر ادھر جہاں پہ جس کا بھی جو مال ہوتا ہے اس کو وہ تقسیم کر دیتی۔ اس سے ایک مراد یہ بھی ہے، لیکن زیادہ لوگوں نے اس سے مراد بہرحال ہوائیں ہی لی ہیں کہ یہ وہ ہواؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اچھا، کیوں ہواؤں کا ذکر ہوا؟ کہ آپ اگر قوموں کی تاریخ دیکھیں اور ان میں عذاب کا معاملہ دیکھیں تو خاصے سارے عذاب جو ہیں وہ ہواؤں کے ذریعہ ہے۔ یہ جو کچھ قوموں پہ پتھر برسائے گئے وہ بھی ہوا وہ کنکر اور پتھر اٹھا کے لے کے آئی، اور کچھ قوموں کو جو ہے نا وہ اتنی بارش ہوئی کہ ان کو دھنسا دیا گیا نیچے، وہ بھی۔ اور پھر وہ قوم عاد کے بارے میں تو باقاعدہ یہ ہے کہ ریح سرسر، ان پر تیز ہوا چلی، اور وہ 7 دن اور 8 راتیں اس طرح سے وہ چلتی رہی، اور وہ تھے بھی بڑے طاقتور، اور انہوں نے اس کا مقابلہ بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن قرآن مجید میں آتا ہے کہ آخر پہ وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے پڑے ہوتے۔ تو ہوا نے آ کے اس قوم کو کہ جو یہ سمجھتی تھی کہ ہم بہت طاقتور ہیں، بہت اونچے لمبے ہیں، اور ہم، روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے جب ہوا چلی تو ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے اور زمین میں پاؤں مار کے اور اپنے گھٹنے تک دھنسا کے اپنے کو کھڑے ہو گئے کہ کیا ہوا ہمیں اکھیڑ سکتی ہے؟ تو ہوا نے ان کو بھی اکھیڑا، اور پھر جو ہے نا کہ ان کی مثال بڑی زبردست دی کہ کھجور کا تنا کاٹ کے جب پھینک دیا جاتا ہے تو وہ بھی لمبے لمبے کھجوروں جتنے لمبے تھے، اور انہوں نے بھی اپنے پاؤں زمین میں گاڑ لیے تھے، لیکن ہوا نے ان کو بھی کاٹ کے پھینک دیا۔ تو انما توعدون لصادق، اگر توعدون کو وعید سے لیا جائے، دھمکی سے لیا جائے، تو وہ جتنی بھی اللہ کی دھمکیاں ان میں سے اکثر ہوا کے ذریعے پوری کی گئی، تو اس پر اس لیے ہواؤں کو کی قسمیں جو ہیں وہ کھائی گئیں۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور یہ جو جزا و سزا کا عمل ہے، یہ کائنات کا جو بنانا ہے اس کے اندر انگریوڈ ہے، یعنی اگر یہ کائنات بنائی گئی ہوتی اور اس میں جزا و سزا کا عمل نہ ہوتا تو آپ اس پہ بیٹھ کے سوچیں تو سب کچھ فضول نظر آتا۔ کیوں پھر بنایا گیا یہ سارا معاملہ؟ کیوں کیا گیا؟ کیوں انسان کو اختیار دیا گیا؟ کیوں جنت بنائے گی؟ کیوں جہنم بنائے گی؟ تو ان کا پھر کوئی جواب نہیں تھا۔ لیکن یہ ہے کہ ان الدین لواقع، دین جو ہے جزا و سزا کا معاملہ یہ ہو کر رہے گا۔ ہاں ٹھیک، اگر یہ ہو کر رہے گا تو پھر ساری چیزوں کا جواز بھی ہمیں ملتا ہے۔ دین بدلہ، جزا و سزا، بدلے کے لیے کچھ قوانین بنائے جاتے ہیں۔ وہ قوانین کون دے گا؟ بنیادی بات یہ ہے کہ وہ قانون کس کا ہوگا؟ تو اس کے لیے کسی ہستی کو مطاع ماننا، مطاع طوع والا، یعنی وہ اس کو یہ ماننا کہ اس کی اطاعت کرنی ہے۔ فرض کریں کسی ایک علاقے میں کوئی بادشاہ ہے، وہ مطاع ہے، سارے لوگ اس کے آگے سر جھکاتے ہیں، تو وہ جو بدلے کے لیے قوانین ہیں وہ کون دے گا؟ وہ بادشاہ دے گا۔
تو دین میں یہ معاملہ ہے کہ کسی کو مطاع ماننا پڑتا ہے. اللہ کو مطاع مان کر کہ دین کا یا جو بدلے کا یا جزا و سزا کے لیے جو رولز ہیں، جو ریگولیشنز، یہ کون دے گا؟ یہ اللہ دے گا. کسی ایک ہستی کو بہرحال وہ رولز دینے والا ماننا پڑتا ہے. تو اللہ کو اگر مطاع مان لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ رولز دے گا کہ یہ بدلہ کیسے ہوگا، اور پھر جس نے رولز دیے ہیں، جس نے قانون بنایا ہے، وہی بدلہ بھی دے گا. تو دین کیا ہے کہ کسی ایسے کام کو بدلے کی نیت سے کرنا کہ جس میں آخر اس کی جو جزا و سزا وہ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کا ایک معاملہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ریاکار ہیں تو بھئی 4 5 6 لوگ ہیں، یہاں پہ آتے ہیں، یہ 2 نفل پڑھتے ہیں تو میں نہ پڑھوں تو کہیں گے یہ تو ویسے عجیب آدمی ہے، تو نفل پڑھتا ہی نہیں، تو یہ تو ہوگی ریاکاری. لیکن اگر لوگ اٹھ کے پڑھتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے پڑھا اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ اس کا یہ بدلہ دے گا، تو ہم نے اب اللہ کو مطاع مان کے اس سے بدلے کی امید سے یہ 2 نفل پڑھ لی. یا جو ہم فرض نماز جو ہے، فرض نماز، اس کا جتنا بھی جو قانون وہ ہے، اس کا جو بھی ہے طریقہ کار، جتنے بھی فرائض ہیں، ان کو اللہ کے لیے پڑھیں اور بدلہ یہ چاہیں کہ ہاں اللہ ہی بدلہ دینے والا ہے، وہ بدلہ دے گا، اور اسی سے ہم بدلے کی امید رکھتے ہیں. تو اس کو دین کہتے ہیں. ان الدین لواقع. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قوانین دیے ہیں، جو جزا و سزا کا معاملہ ہے، تمہارے اعمال نتیجہ خیز ہوں گے اور ان سے تمہیں بدلہ ملے گا. والسماء ذات الحبک. لہروں والے آسمان کی قسم ہے. اب ایک اور قسم آ گئی. والسماء، اور قسم ہے سما. سما جو ہے ہم آسمان کو کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ آسمان بلند ہے. اصل میں عربی میں سمو کہتے ہیں بلندی کو، اونچا، اور اس سے مراد بعض دفعہ بادل بھی ہوتے ہیں. والسماء ذات الحبک. یہ جو بادل ہیں جب آ جائیں اور اس میں وہی ہوائیں چلیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت ساری شیپس بن جاتی ہیں، شکلیں بن جاتی ہیں، لہریں بن جاتی ہیں. اسی طرح ہوا اگر پانی کے اوپر جیسے چلتی ہے، ایک تو پانی ہے بالکل کھڑا، لیکن یہ ہے کہ اگر اس پہ ہوا چلے تو اس کے اندر لہریں بن جاتی. صحرا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہوا چلتی ہے، ٹیلے ہیں، ٹیلوں کے اوپر آپ کو لہریں بنی ہوئی نظر آتی. تو یہ حبک حبیق سے ہے، اس کے لہروں والا، لہری دار. تو والسماء ذات الحبک. ایک تو اس کا یہ مطلب ہے. دوسرا یہ مطلب ہے کہ حبک راستے کو بھی کہتے ہیں. مثلا یہ جو پہاڑ ہیں جن پہ لوگ چلتے ہیں، تو وہ جو چلنے والے راستے ہیں وہ لہر کی صورت میں، دھاری کی صورت میں نظر آتے ہیں. جہاں پہ انسان چلتے ہیں وہاں پہ یہ گھاس پھوس کٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور لہریں سی بنی ہوتی. آسمان میں جتنی بھی چیزیں ان کے اپنے اپنے راستے ہیں. یہ جتنی بھی گلیکسیز ہیں، جتنے بھی ستارے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ اپنے طے شدہ راستوں پر چلتے ہیں. تو آسمان راستوں والا، آسمان کے اندر بہت سارے راستے ہیں. انکم لفی قول مختلف. کہ یہ تم لوگ جو اب قریش سے انکم ڈائریکٹ قرآن مجید مخاطب ہے اپنے اولین مخاطبین سے. انکم لفی قول مختلف. تم لوگوں کی باتیں مختلف ہیں، اختلاف ہے ان کے اندر. کس پر اختلاف ہے؟ ایک تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تم باتیں کرتے ہو. کوئی کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید شعر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں. کوئی کہتا ہے کہ قرآن مجید کہانت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کاہن ہے. کچھ کہتے ہیں جی بس ویسے ہی باتیں ہیں. کچھ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے ایک اجمی غلام اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے اور اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں. خود تو امی نبی ہیں لیکن اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں. ایک دفعہ قریش کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ یار کم از کم مکہ تھا نا، مکہ میں لوگ باہر سے آتے تھے، سارے عرب کے بت وہاں رکھے ہوئے تھے، تو یہ کیا ہمارا مسئلہ ہے کہ کسی ایک سے پوچھے تو وہ کہیں گے کہ محمد شاعر ہے، دوسرے سے پوچھے تو وہ کہیں گے جادوگر ہے، تیسرے سے پوچھے تو وہ کہیں گے کہ جی یہ معاذ اللہ پاگل ہے، چوتھے سے پوچھے تو وہ کہے گا جی کاہن ہے.
تو باہر سے آنے والے لوگ ہمارے لیے کیا رائے اختیار کریں گے؟ یہ تو پاگل لوگ ہیں، ان کو خود ہی نہیں پتہ یہ کیا ہے۔ تو اس طرح کرتے ہیں کہ کسی ایک بات پہ متفق تو ہو جاتے ہیں نا، سارے ایک ہی بات کے، تو پھر انہوں نے طے کر کے کوشش کی کہ کوئی ایک بات ہم اس بارے میں کریں، لیکن یہ ہے کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ قرآن کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا کہیں، اس میں ان کی باتیں مختلف تھیں۔ ایک یہ بات ہے، ایک یہ ہے کہ کائنات کے بارے میں جس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتانے آئے ہیں، اور یہ بتانے آئے ہیں ان الدین لواقع کہ جزا و سزا ہوگی، اس میں تمہارے قول مختلف۔ کچھ لوگ کہتے تھے نا جی نا، یہ کیا بات ہے، ہم جب مر جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ بس یہ کائنات ایسا نہیں ہے کہ بن گئی تو پھر اب دوبارہ تباہ ہوگی تو پھر بنے گی، بلکہ یہ ہے کہ اس میں ایک زمانہ چل رہا ہے، زندگی اور موت کا ایک سفر ہے، کچھ لوگ مر جاتے ہیں، کچھ نئے آ جاتے ہیں، پھر کچھ مر جاتے ہیں، کچھ نئے آ جاتے ہیں۔ زمانے کی جو چال ہے وہ ان کو مارتی اور نئے لوگوں کو پیدا کرتی ہے، بس یہ ازل سے ابد تک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اب یہ ایک اور قول ہو گیا۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں جی یہ بس یہی زندگی ہے، جو مر گیا ختم ہو گیا، اس کے بعد نئی زندگی آنے والی نہیں، یہ ایک اور قول ہو گیا۔ تو انکم لفی قول مختلف، تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ جب تک تم قرآن کی بات نہیں مانو گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے، تو پھر ایسے ہی چلتا رہے گا تمہارے ساتھ، تم کسی بات پہ ٹھہر نہیں سکو گے۔ یؤفک عنہ من افک، تو گمراہ تو پھر وہی ہوتا ہے، پھیرا وہی جاتا ہے کہ جس کی مت ماری جاتی ہے۔ تمہاری مت ماری گئی ہے، تمہاری عقل جو ہے اس میں کوئی بات آتی نہیں، ورنہ تمہارے ارد گرد جو سائنس آف نیچر ہیں، تم نبی کی دشمنی میں، قرآن کی دشمنی میں، اللہ کی دشمنی میں اتنے آگے نکل گئے ہو کہ اگر تمہاری عقل کام کرتی ہوتی تو ارد گرد جو سائنس آف نیچر ہیں انہیں دیکھ کے تم اس بات پہ پہنچ جاتے کہ کوئی بھی ہستی اس کو پیدا کرنے والی ہے اور ضرور اس کے ہاں عدل بدلے کا نظام ہے۔ یعنی یہ کائنات ہے، اگر اس کے تم اخلاقی معاملے پہ غور کرو تو بدلے کے بغیر تو یہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک اور کائنات یا ایک اور دن یوم الدین ہونا چاہیے کہ جہاں پہ لوگوں کو بدلے ملے۔ تو کہا یؤفک عنہ من افک، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تمہاری عقل ماری گئی ہے۔ قتل الخراصون، یہ جو عقل جب لوگوں کی ماری جاتی ہے، جو بے عقل کی باتیں کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اندازے مارتے ہیں۔ قتل الخراصون، خراس کہتے ہیں، خراس کذاب کے معنی میں بھی آتا ہے، جھوٹ موٹ کی باتیں گھڑنے والا۔ یہ جو تجزیے کرنے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، بیٹھ کے آپ کے ٹی وی اسٹیشن میں بھی، اور وہ تجزیے کرتے ہیں اور بڑی دور کی باتیں لے کے آتے ہیں اور اپنے پاس سے گھڑتے رہتے ہیں، اس کو خراس کہتے ہیں۔ برباد ہو گئے خراس، ایسی بات کرنا جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بے دلیل کی بات، اس کو خراس۔ تو قتل الخراصون، یہ جتنے بھی لوگ بیٹھ کے ادھر ادھر کی ہانکتے رہتے ہیں، بے دلیل کی باتیں کرتے ہیں، جیسے قریش تم کر رہے ہو۔ دلیل تو یہ ہے تمہارے سامنے، محمد رسول اللہ دلیل ہے اور یہ کتاب دلیل ہے، تم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے، تو اب تم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو۔ جو بھی ادھر ادھر کی خام خواہ کی بے دلیلی بے عقلی باتیں کرے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے۔ غمرہ جو ہے ایسے پانی کو کہتے ہیں کہ جس کی تہ نظر نہ آئے، اور اس پانی میں ڈبکیاں مارنا اور اس میں ڈوب جانا۔ جو بندہ پانی میں ڈوب جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس پہ ایک غشی سی طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ ایک غشی میں ہیں، کس کی؟ ساہون، غفلت کی۔ ساہون وہ بات یا وہ چیز کہ جو غفلت سے کی جائے، انسان کم علمی سے کرے۔ تو الذین هم فی غمرۃ ساہون، یہ لوگ ہیں کہ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور غفلت بھی کون سی؟ جہالت والی غفلت۔ سہو کہتے ہیں نا، بھول جانا، سجدہ سہو بھی اسی سے نکلا۔ ساہون غفلت کی وجہ سے، بھول چوک کی وجہ سے کام ہو گیا۔ یہ ایک ایسی جہالت میں پڑے ہوئے ہیں کہ جس کے پیچھے علم کوئی نہیں ہے، سہو ہے، ساہون ہیں یہ لوگ۔ یسألون ایان یوم الدین، اس پر یہ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کب ہوگا بدلے کا دن۔ ایک سوال ہوتا ہے کس کے لیے؟
علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن ایک سوال ہوتا ہے کس کے لیے؟ مذاق اڑانے کے لیے۔ یہ مذاق اڑانے والا سوال، آپ ہر روز کہتے ہیں یہ آیتیں نازل ہو گئی ہیں، قیامت آنے والی ہے اور یوں ہو جائے، وہ آ ہی جائے نا، کب آ رہی ہے؟ اچھا جی پھر کب آ رہی ہے قیامت؟ کل آپ کہہ رہے تھے قیامت آئے گی، تو کب آ رہی ہے جی قیامت؟ نبی کا مذاق اڑانا، یہ نہیں کہ انہیں کوئی قیامت کا انتظار تھا اور اس کے لیے وہ ویٹ کر رہے تھے، نہیں، مذاق اڑانے کے لیے۔ تو یسألون ایان یوم الدین، کب لنگر انداز ہوگی، کب آئے گی یہ قیامت، یہ بدلے کا دن، کب ہمیں پھر بدلے ملیں گے؟ یوم ہم علی النار یفتنون، پھر ان کا جواب بھی ایسے ہی ہے، یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن یہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ یفتنون کہتے ہیں آپ کوئلوں کے اوپر وہ گوشت رکھ کے نا، اس کو آپ جو پلٹتے ہیں نا، الٹتے پلٹتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آج کل ہم دیگچی میں ڈال کے بنا لیتے ہیں، کوئلوں پہ پکایا جائے تو جب ٹکے یا کبابہ بناتے تو اس کو یفتنون پلٹنا، اس کو الٹنا پلٹنا تاکہ سب طرف سے وہ پک جائے، اس کو یفتنون کہتے ہیں۔ اسی سے لفظ فتنہ نکلا ہے، فتنہ آزمائش۔ آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ دن پلٹ رہے ہوتے ہیں، کبھی اچھا وقت آ گیا، کبھی برا وقت آ گیا، کبھی غمی آ گئی، کبھی خوشی، یہ الٹ پھیر دنوں کا، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ تمہیں قیامت کے لیے تم سوال کرتے ہو تو ہم تمہیں بتاتے ہیں یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن ان لوگوں کو یا تم لوگوں کو آگ پر تپایا جائے گا، آگ پر رکھ کے تمہیں الٹا پھیرا جائے گا، تمہیں روسٹ کیا جائے گا جس دن، اس دن قیامت آئے گی۔ مزہ آیا اس جواب کا کہ تمہیں آگ پر روسٹ کیا جائے گا اس دن، تم ذرا آنے والی ہے وہ۔ ذوقوا فتنتکم، یہ جو آج تم کہہ رہے ہو نا، یہ اس طرح کے سوالات کر رہے ہو، اس دن آواز آئے گی اب چکھو آزمائش کا مزہ۔ ذوقوا، ذائقہ ذرا چکھا، پتہ چل گیا آگ پہ روسٹ ہونا کیسے ہوتا ہے، مزے آئے تمہیں؟ ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، ہاں اسی کے سوال پوچھتے تھے نا، تستعجلون جلدی کرتے تھے، عجلت، اس کے بارے میں تم پوچھا کرتے تھے نا۔ یسألون ایان یوم الدین، محمد رسول اللہ کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے وہ بدلے کا دن کب آ رہا ہے، آپ تو بار بار کہتے ہیں قیامت آنے والی ہے، یہ ہوگا اور اس میں یوں ہوگا اور یوں ہوگا، تو وہ کب آ رہا ہے وہ دن؟ تم اس کی جلدی مچاتے تھے، آج دیکھ لو وہ دن آ گیا ہے، آج تمہیں آگ پہ الٹا پلٹا تپایا جا رہا ہے، روسٹ کیا جا رہا ہے، تم اسی دن کی جلدی مچاتے تھے، تم محمد رسول اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، تم قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، تم مذاق کرتے تھے، تو پھر آج اپنے اعمال کا بدلہ تم چکھو اور تمہیں آگ پہ روسٹ کیا جا رہا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔